شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اپنے سسر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی۔ میں جب بھی اسے کھانا دینے کے لیے تہہ خانے میں جاتا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی کہ اس کے پیروں پر گیلی مٹی لگی ہوتی تھی، جبکہ اس تہہ خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ وہ نوکر اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ روز ایسا کیسے ہو جاتا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا۔ جیسے ہی میں اس کو کھانا دینے تہہ خانے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام اسلم ہے، میری عمر 12 سال تھی۔ میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور انہی پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آؤ، نہیں تو ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر میں سے جو سامان مجھے اس قابل لگا کہ اسے بیچا جا سکے اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا تھا کہ ماں کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے، وہ مجھ سے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تم وہاں جاؤ اور کچھ پیسے ادھار لے آؤ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں جب ان کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دینے سے، چوکی دار سے بحث کرنے کی آواز سے، وہ سیٹھ جاگ گیا کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور آج وہ بہت بیمار ہے۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ برائے مہربانی مجھے 500 روپے ادھار دے دے، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے میری بات سن کر انسنی کر ڈالی۔ اس کو اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ کسی کی جان جا رہی ہے۔ وہ تو بس اس بات پر غصہ تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور جب میں اس گھر سے نکال دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کے کپڑے کالے سیاہ اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے اس کو ساری کہانی بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سیٹھ تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچ جائے گی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہیں، اور ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لی تھی اور وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میرا ایک اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا باپ اس دن کے بعد مجھے دکھائی نہیں دیا۔ 2 ہفتے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ریل کی پٹڑی پر مرا ہوا ملا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ میں نے اس سیٹھ شبیر کے گھر اپنا رشتہ بھیجا جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں بھی دولت والا تھا اور دیکھنے میں حسین بھی۔ اس کی بیٹی کا نام رانیہ تھا اور وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر ہی ہو گئی۔ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ شاید میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں لے آیا اور اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی، تم مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ حیران اور پریشان کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اسے اتنا کہا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سر کو فون کیا اور کہا، آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ شبیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا اور بہت شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، ہزار رشتے تھے، پر میں نے آپ کی بیٹی پر ترجیح دی، اور وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر نہ جانے کس آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، میری بھی عزت خراب کی اور آپ کی بھی۔ میں نے شبیر کو بہت شرمندہ کیا، یہی اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، اور میرا اس سے انتقام تھا۔ اس کا روپ اور دبدبہ بیٹھ گیا، وہ بڑا خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور آج میرے دل کو سکون ملا۔ وہ جب اپنے گھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پر پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوتا دیکھا۔ میں اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا جب تک اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مر جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا، میں نے ابھی سوچا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آئی ہو۔ میرے خانے میں تو مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا، میں نے اس سے پوچھا نہیں، اور یوں تہہ خانے میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ مجھے وہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں کھانا دیتا اور وہ کھا لیتی اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرتی، لیکن ہر روز اس کے قدموں پر مجھے مٹی نظر آتی۔ اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا۔ میں نے سوچا کہ تہہ خانے کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرے دار رکھ لیتا ہوں، تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 16 سال لڑکے کو اس کام کے لیے چنا، جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تہہ خانے کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن اس لڑکی کے قدموں پر پھر سے مٹی لگی تھی، اور وہ نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی، یہ کہیں جاتی تو نہیں؟ اس نے کہا میں تو پوری رات نہیں سویا مالک، میں اس کو ہی دیکھتا رہا، اور یہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی ہے؟ کیا وہ کوئی چڑیل یا جن ہے جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے تو اچھا ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن کی رات آ گئی اور مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمہ ہی اس کی موت لگنی تھی۔ میں کھانا لیے تہہ خانے کی طرف گیا، اور جیسے ہی تہہ خانے میں نے قدم رکھا تو میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس تہہ خانے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی شخص تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا، اور میری بیوی بھی کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا کہ کون تھا یہاں پر، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تم بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ شخص، اور اس کو اندر آنے کا راستہ کیسے ملا؟ تم کیسے یہاں سے باہر جاتی ہو؟ سب کچھ بتاؤ مجھے، جھوٹ مت بولنا، میں سب جانتا ہوں۔ میں بہت غصے میں تھا، اور میری بیوی اچانک ہی ہنسنے لگی۔ میں مزید حیران ہوا کہ آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے۔ میں تمہیں سچ تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے، اور میرے باپ سے بھی یہ بات کہو گے کہ میں بھاگی نہیں ہوں، بلکہ تم نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا، تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، اور میں تو تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر جاؤ یا کسی کو یہاں بلا لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو، اور وہ جیسی بھی تھی میری بیوی تھی، اور میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ اس کے باپ کے مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکال لوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر کوئی ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی تو اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ تھوڑی تھی، لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ پہلے دن سے ہی نہ وہ ڈری اور نہ پریشان ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے، اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی یہاں سے غائب ہوا، اور غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ گھر خود خریدا تھا، اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں ایک خانہ بھی تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا، لیکن بہت اچھی حالت میں تھا، اور تہہ خانے میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سر کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے۔ میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میرے دل کو تو جیسے
सुकून ही नहीं मिल रहा था। मैं अस्पताल गया। मेरे सर आईसीयू में थे और डॉक्टर का कहना था कि उनके पास वक्त कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो मेरे हाथ थामकर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और कहा कि मेरी बीवी को शादी के 8-10 साल बाद औलाद ही नहीं हो रही थी। दिन रात वो परेशान रहती और रोती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत उसके आंसू साफ नहीं कर पा रही थी। हम पर खानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया और मैंने ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा कि ये कहाँ से आई, तो वो कहने लगी, ये मुझे करीब के पार्क में मिली है। अब ये हमारी ही बेटी है। मैंने उसे कहा कि ये किसी और की बेटी है, और जिसकी भी है हम उसको तलाश करके रहेंगे। हम पुलिस को खबर करते हैं और इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं। कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा ना दे, और मैं मजबूर हो गया। हमने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसे पालने लगे। पर जब से वो बच्ची हमारे घर में आई, हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। और वो बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार थी। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जब गई तो उस बच्ची की उम्र 12 साल थी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि अगली रात वो अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा, और मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत वहां से भाग गई। मैंने अपनी बेटी को कई दफा उस बूढ़ी औरत के साथ देखा है। वो बूढ़ी औरत बहुत बुरी है और हर वक्त काले कपड़े पहनकर रखती है। मैं उस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह ही करना चाहता था, और मैंने की भी है। पर मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन मैं जब भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करता तो नुकसान हो जाता। तुम्हारा रिश्ता उसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसलिए मैंने जल्दी में ये रिश्ता कर दिया। वो कहाँ भाग गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी बाकी बेटियों जैसी नहीं है। वो कुछ अलग है इंसानों से। भागने का ताल्लुक जरूर उस औरत के साथ है। मुझे लगता है कि वो भागकर उसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो, शायद तुम्हें मेरी बेटी भी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मैंने उस बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने उसे उस वक्त देखा था जब उस शख्स से पैसे मांगने आया था, और आज वो अस्पताल की लॉबी में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं उस तरफ गया तो वो मुझे देखकर हंस दी और कहने लगी कि कैसे हो, परेशान लग रहे हो, कहीं वो तुम्हें जरा तंग तो नहीं करती। उसने इतना कहा और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं हैरान और परेशान रह गया कि उसको मेरी हालत का कैसे पता चला। मैं उससे पूछना चाहता था और वो आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे। वो मोहल्ले के एक पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली, मैं ही इस बच्ची को इस सेठ की दहलीज पर छोड़ गई थी, और मैं एक निहायत ही गरीब औरत थी। मेरे पास इसे पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी से बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजों में इसको पाल रही है, तो मैं इसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इसे मेरे साथ ये ऐशो आराम नहीं मिलेगा, इसलिए इसे इस घर में ही रहना होगा। मैं अक्सर चुप करके इसे मिला करती थी और उसको समझाती थी कि तुमने जिंदगी में कैसे जीना है। तुमने उसके खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करवानी है। उसे बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब वही इस सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। उसने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसे तय खाने में बंद कर दिया। मैं सब कुछ जानती थी और मैं हमेशा उस पर नजर रखती थी। मैंने और उसने मिलकर उस तय खाने से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकलकर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो अपने बाप के पास नहीं गई, क्योंकि उसको बाप के मर जाने में ही फायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि कैसे तहखाने तक जाऊंगा और किस मुंह से उससे माफी मांगूंगा। बस मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस लड़की को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो तो हाल में बैठी थी।
वो कैसे निकली, और अगर वो पहले निकल सकती थी तो अब तक मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी। मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी महज अपनी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोच कर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जो तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने मेरी एक बात सुनी और मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने की बजाय माफ करने को तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाना था। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मजीद हैरान हो गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे निकाह में हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूंगी? मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफरत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी बीवी रानिया के साथ हंसी खुशी रहता हूँ। वो वाकई आम इंसानों जैसी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर इंसान है और वो एक बहुत अच्छी बीवी है। हम हर महीने शबीर साहब की कब्र पर जाते हैं और नियाज बांटते हैं। उनके इज़हार सवाब के लिए दुआएं करवाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, मुझे अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी।